20 نومبر 1979۔ حج کے بعد کا پہلا دن۔ لاکھوں حاجیوں کے جانے کے بعد مسجد الحرام نسبتاً پرسکون تھی۔ لوگ نماز فجر کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ امام کے پیچھے نمازی صف باندھے کھڑے تھے۔ جیسے ہی امام نے تکبیر کہی، ایک عجیب سا شور بلند ہوا۔ لوگ سمجھے شاید کوئی ہنگامی حالت ہے، شاید کسی کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، یا شاید کوئی بچہ کھو گیا ہے، مگر اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ تھی۔ ایک گروہ جس کی تعداد تقریباً 400 تھی، اچانک مسجد الحرام کے مختلف دروازوں سے اندر داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا، چہروں پر غصہ اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک۔ ان کی قیادت کر رہا تھا جہیمان العتیبی، ایک وہابی شدت پسند جو اس وقت کا سب سے خطرناک اور ذہین دہشت گرد ثابت ہونے والا تھا۔ جہیمانی کا دعویٰ تھا کہ ان کے سالے محمد بن عبداللہ قحطانی ہی وہ امام مہدی ہیں۔ جس کا ذکر آخری زمانے کے احادیث میں آیا ہے۔ اس دعوے کو بنیاد بنا کر اس نے سعودی حکومت کے خلاف بغاوت چھیڑ دی۔ انہوں نے سب سے پہلے امام کو قتل کیا، مائکروفون پر قابض ہو گئے اور ایک اعلان کیا، ہمیں مبارک ہو، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اب ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ مسجد کے اندر موجود لوگ حیرت زدہ تھے، کچھ نے سچ مانا، کچھ خوف زدہ تھے اور کچھ مذمت کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ شدت پسندوں نے زمزم کے کنووں کو زہریلے مواد سے محفوظ کیا، اسلحہ چھپا رکھا تھا اور خانہ کعبہ کے اطراف میں اسٹریٹجک پوزیشن سنبھال لی۔ یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک برسوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ ان شدت پسندوں نے نہ صرف دینی تعلیم حاصل کی تھی بلکہ فوجی تربیت بھی لی تھی۔ سعودی حکومت کو جیسے ہی اس بغاوت کی خبر ملی، پورا نظام ہل کر رہ گیا۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت کسی بھی فوج کو بغیر فتوے کے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ میں جنگ، خون ریزی یا تشدد اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ علماء کا ایک فوری اجلاس بلایا گیا اور کئی گھنٹوں کے مشاورت کے بعد فتویٰ جاری کیا گیا۔ مسجد الحرام کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا اسلامی طور پر جائز کر دیا گیا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے حرمت کے حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ پہلا آپریشن ناکام ہوا۔ شدت پسندوں نے سنائپرز کو چھتوں پر بٹھایا تھا۔ جیسے ہی فوج آگے بڑھی، گولیاں چلنے لگی، دھماکے ہوئے اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ مسجد الحرام جو سکون کا مقام تھی، اب جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ فوج پیچھے ہٹ گئی اور حکومت نے فرانسیسی انسداد دہشت گردی ماہرین سے مدد مانگی۔ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، مسجد الحرام غیر مسلموں کے لیے ممنوع ہے، اس لیے ان ماہرین کو مسلمان ظاہر کر کے مکہ لایا گیا تاکہ وہ فوج کو تکنیکی مدد دے سکیں۔ اب ایک نیا پلان بنایا گیا۔ مسجد کے اندر موجود شدت پسندوں کو بے ہوش کرنے کے لیے آنسو گیس، دھوئیں کے گولے اور دیگر سائنسی طریقے استعمال کیے گئے۔ کئی دن گزر گئے، خانہ کعبہ کے اندر لاشیں سڑنے لگیں، بدبو پھیل گئی، پانی بند ہو چکا تھا اور شدت پسندوں کے ہتھیار بھی ختم ہونے لگے تھے۔ کئی نے خود کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور پایا۔ آخرکار 15 دن بعد سعودی فوج نے آخری بار دھاوا بولا۔ خانہ کعبہ کا صحن دوبارہ قابو میں آیا۔ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ محمد قحطانی جو خود ساختہ مہدی تھا مارا گیا۔ جہیمانی کو زندہ پکڑا گیا۔ یہ آپریشن نہ صرف ایک سیکیورٹی چیلنج تھا بلکہ مذہبی طور پر بھی نہایت حساس معاملہ تھا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں مکہ پر تھی۔ سوال اٹھنے لگے کہ خانہ کعبہ کیسے غیر محفوظ ہو گیا؟
کیا اس حملے سے اسلام کو خطرہ تھا؟ کیا حکومت کی سستی تھی؟ یا کیا حملہ سعودی بادشاہ کے خلاف ایک واضح بغاوت تھی؟ بعد میں گرفتار شدت پسندوں پر عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے، 63 کو سزائے موت دی گئی، جنہیں مختلف شہروں میں عوامی سطح پر سر قلم کر کے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ جیمان العتیبی، جس نے امام مہدی کے ظہور کا دعویٰ کیا تھا، اپنی آخری سانسوں تک یہی کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ حق پر تھا، مگر تاریخ نے اسے صرف ایک دہشت گرد کے طور پر یاد رکھا۔ کیا یہ سانحہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ مسجد الحرام کی سیکیورٹی آج بھی دنیا کی سخت ترین سیکیورٹی میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجی آتے ہیں، مگر وہ 20 نومبر 1979 کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کے نام پر گمراہی بھی ممکن ہے اور سچائی کے چہرے بھی دھوکے کا نقاب ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پوری امت کے ضمیر کا امتحان تھا، ایک ایسا زخم جو آج بھی خانہ کعبہ کی دیواروں پر سانس لیتا ہے۔ سبسکرائب